ایک بڑا شہر جس میں افراتفری اور تباہی کا راج ہے۔ زومبیز گلیوں میں گھوم رہے ہیں، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ عمارتیں اور شیشے ٹوٹ چکے ہیں۔ زومبیز اپنی خوفناک آنکھوں سے زندہ بچنے والوں کا پیچھا کر رہے ہیں اور ماحول کو بہت ہی زیادہ تباہ کن بنا رہے ہیں۔ می لنگ ایک ہائی اسکول کی طالبہ جس کے سیدھے کالے بال اور ماتھے پر لمبے لمبے بیگز ہیں، سفید اسکول کی قمیض اور سرخ سویٹر پہنے ہوئے گلی کے بیچوں بیچ کھڑی ہے، حیران اور بہت ہی پریشان نظر آ رہی ہے۔ می لنگ جب زومبیز کو دیکھتی ہے تو اچانک سے وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ارد گرد بہت سارے انسان بھاگ رہے ہوتے ہیں اور می لنگ اور دوسرے انسانوں کو بالکل نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کہاں پر چھپا جائے اپنی جان بچانے کے لیے۔ می لنگ رات کے وقت ایک گلی میں کھڑی ہوتی ہے تو ایک زومبی لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف آتا ہے۔ می لنگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ می لنگ کی نشانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زومبی اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن می لنگ خوش قسمت ہوتی ہے، وہ زومبی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آخر آگے نکل جاتا ہے کیونکہ اس وقت بہت اندھیرا ہوتا ہے اور زومبی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا۔ اس کے بعد می لنگ ایک مدھم روشنی والے اسٹور میں کھڑی ہو جاتی ہے اور وہاں پر وہ اچانک سے بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس اسٹور کی شیلف کے پیچھے چھپ کر دیکھتی ہے۔ می لنگ خوفزدہ نظر آ رہی ہوتی ہے، اسٹور میں بہت اندھیرا اور خاموشی ہوتی ہے اور می لنگ کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد می لنگ ایک بچنے والے لڑکے سے ملتی ہے جس کے کپڑے تھوڑے پھٹ چکے ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی غصے میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک سنسان گلی میں ایک کار کے پاس کھڑے ہو کر اپنے آگے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کس طرح زومبیز سے بچا جائے گا اور کس طرح زومبیز کو ٹکر دی جائے گی۔ دونوں کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد می لنگ اور وہ لڑکا ایک تنگ گلی میں گزر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے می لنگ پر ایک زومبی حملہ کر دیتا ہے۔ می لنگ بہت پریشان ہوتی ہے لیکن وہ لڑکا می لنگ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس طرح وہ می لنگ کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیتا ہے، لیکن یہ خطرہ یہی نہیں ٹلا۔ اس کے بعد می لنگ اور وہ لڑکا اسکول کے ایک تاریک ہال میں کھڑے ہیں، ہر طرف نظر دوڑانے کے بعد انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کریں۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ اس کے بعد می لنگ اور وہ لڑکا سیڑھیوں سے اترتے ہیں۔ وہ اس تاریک کمرے سے نکل کر شہر کی تباہی کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے آسمان بہت ہی سرخ ہوا ہوتا ہے۔ وہ ایک اسکول کی چھت پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے انہیں سارا شہر نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر طرف کھنڈر، جلے ہوئے تار اور سرخ آسمان ہوتا ہے۔ می لنگ کے بال ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور لڑکا بہت ہی زیادہ غمگین اور سنجیدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں زومبی سے بھاگتے ہوئے ایک باڑ پھیلانگ کر سرنگ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب می لنگ کے کپڑے تھوڑے میلے ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی بھی اس کا عزم برقرار ہوتا ہے اور اس لڑکے کی سرخ ٹائی اب پھٹ چکی ہوتی ہے۔ وہ سرنگ میں بھاگ کر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تاکہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچ سکیں۔ اس کے بعد می لنگ اور وہ لڑکا ایک چھوٹے گھر میں آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ لڑکی آرام سے میز پر بیٹھی ہوتی ہے لیکن اس کے چہرے پر پریشانی بالکل ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا پاس بیٹھا محتاط آنکھوں سے ارد گرد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی زومبی ان پر حملہ نہ کر دے۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک خالی عمارت میں پہنچتے ہیں جہاں پر انہیں اپنے جیسے کچھ انسان زندہ بچنے والے ملتے ہیں۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ می لنگ سے ملاقات کرتے ہیں اور می لنگ ان سے بات کرتی ہے اور انہیں سمجھاتی ہے کہ وہ بالکل بھی انفیکٹڈ نہیں ہیں اور زومبی سے بچے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اچانک سے ان زندہ بچنے والے لوگوں میں سے ایک کو زومبی کے کاٹنے کی وجہ سے اچانک سے دورے پڑنے لگتے ہیں اور وہ دوسرے اپنے زندہ بچنے والے ساتھیوں پر حملہ شروع کر دیتا ہے۔ می لنگ سوچتی ہے کہ اب کیا کیا جائے، وہ سارے ایک دوسرے میں وائرس ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد می لنگ ایک ہتھیار اٹھاتی ہے جس سے وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرتی ہے۔ اب وہ سارے انسان می لنگ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں جو کہ زومبیز بن چکے ہوتے ہیں۔
لیکن میلنگ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرے۔ میلنگ ایک کراس بو اٹھاتی ہے اور وہ ان زومبیز پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میلنگ ایک ایک کے سر میں وہ کراس بو مارتی ہے اور اپنی جان بچا کر وہ لڑکا وہاں سے بھاگنے پر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میلنگ ایک ہتھیاروں کی دکان سے ایک بڑے چاقو کو لے لیتی ہے تاکہ کوئی بھی زومبی اس کے سامنے آئے تو وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ ہوتی آخری لڑائی، ایک آخری لڑائی جس میں یا تو میلنگ بچے گی یا وہ زومبیز۔ ایک کھنڈر میدان میں جو کہ بہت وسیع ہوتا ہے، زومبیز ہر طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ میلنگ اور وہ لڑکا اپنی آخری جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لڑکی کا سرخ سویٹر اور سفید قمیض خون اور مٹی سے خراب ہوتی ہیں اور وہ پوری ہمت سے ان زومبیز کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے، اور جو بھی کوئی زومبی اس کے سامنے آ رہا ہوتا ہے وہ اس کو اس چاقو سے مار رہی ہوتی ہے۔ میلنگ نے ارادہ کر لیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ زندہ رہے گی یا یہ زومبی زندہ رہیں گے۔ میلنگ کے چہرے پر ہمت کی جھلک ہوتی ہے، وہ کراس بو کے ساتھ زومبیز کو نشانہ بنا رہی ہوتی ہے، اور وہ لڑکا بھی اپنی پوری ہمت کے ساتھ زومبیز کا مقابلہ کرتا ہے۔ میلنگ بہت پریشان اور تھک چکی ہوتی ہے، لیکن آخرکار میلنگ اپنے ارد گرد موجود زومبیز کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک میلنگ کے ارد گرد کوئی زومبی نہیں ہوتا، لیکن یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میلنگ اور وہ لڑکا ایک ویران گلی میں چلتے ہیں۔ لڑکی اور لڑکا دونوں آسمان کو دیکھتے ہیں۔ شہر میں خاموشی ہوتی ہے اور وہ دونوں اپنے اگلے سفر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی کے چہرے پر سکون اور تھوڑی سی افسردگی ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں امید باقی ہوتی ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی ایک اور جنگ جیتنے کو ہے۔ میلنگ اور وہ لڑکا دونوں بہت مضبوط ارادے کے ساتھ آگے چلتے ہیں کہ اب اس شہر کے بعد کون سا شہر ہے اور کون سی ایسی مصیبت ہے جو انہیں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اب وہ بالکل اپنی ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔